ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی، مذاکرات اچھے رہے، ایران اچھے طریقے سے جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ٹرمپ امریکی مفادات پر ہی معاہدہ کریں گے۔ کہا پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے، دونوں کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم۔ صدر ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے، وائٹ ہاؤس نے اجلاس کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا سچویشن روم میں ہونے والا اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اجلاس کے بعد وائٹ ہاؤس عہدیدار نے کہا صدر ٹرمپ صرف ایسے معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں ہو، ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے امریکی صدر پر خیانت کا الزام لگا دیا۔ ایکس پر لکھا، جیسا کہ پہلے بتا دیا تھا، امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے خیانت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھنے اور مذاکرات میں حد سے زیادہ مطالبات سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات کی خواہشمند نہیں ہیں، دوسرے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی ابھی حتمی معاہدہ تک نہیں پہنچے، مذاکرات کے اس مرحلے پر توجہ جنگ ختم کرنے پر مرکوز کر رہے ہیں، جوہری معاملے کی تفصیلات کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکی جسے سمندری محاصرہ کہتے ہیں وہ شروع سے ہی غیر قانونی اقدام تھا۔ I believe that we have seized about $1 billion of their crypto and just outright seized it. Just outright grabbed the wallets. Some of them may be like typing in right now and realize they might not have realized that their wallet had been grabbed. امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ایران پر عائد پابندیوں میں کسی بھی قسم کی نرمی مرحلہ وار اور بتدریج کی جائے گی۔ ریگن نیشنل اکنامک فورم نے بتایا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کے تحت تقریباً $1 ارب مالیت کے ایرانی کرپٹو کرنسی اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، عباس اراغچی نے ایکس پر لکھا عمانی ہم منصب سے آبنہ ہرمز اور اس کے مستقبل کے انتظامی امور پر گفتگو کی، تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت اور تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آبنہ ہرمز سے متعلق معاملات پر عمان اور ایران کی پالیسی خود مختار ذمہ داریوں اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عمان کے بادشاہ سے بھی رابطہ کیا، مذاکراتی عمل سے آگاہ کیا۔ عباس اراغچی نے لبنان پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی، کہا لبنان پر جاری اسرائیلی بمباری پر OIC کو فوری ایکشن لینا چاہیے۔ چوبیس گھنٹے کے دوران آبنہ ہرمز سے 24 جہاز گزر گئے، ان میں تیل بردار ٹینکرز اور کنٹینر بردار جہاز شامل تھے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جہازوں کو ایرانی بحریہ کی سیکیورٹی حاصل رہی۔ آبنہ ہرمز پر ایران مسلسل کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے، کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ ایران کے کویت میں امریکی ایئر بیس پر حملے میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے ایران نے بیلسٹک میزائل سے ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے 2 جدید ترین MQ-9 ڈرونز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کویت کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایران نے 2 روز پہلے نام لیے بغیر امریکی اڈے پر حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ سعودی عرب کے بعد ترکی نے بھی ابراہیمی معاہدے میں شمولیت آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کر دی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں مسئلہ فلسطین کا حل مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کا بنیادی نقطہ ہے۔ اسرائیل 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست تسلیم کرے تو علاقائی اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حاکان فیدان نے پاکستان، سعودی عرب، مصر، خلیجی ممالک پر مشتمل علاقائی پلیٹ فارم بنانے کی تجویز دی۔ کہا حالات معمول پر آئیں تو ایران بھی مجوزہ علاقائی فورم کا حصہ بن سکتا ہے۔ خطے کے تمام ممالک کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کرنا چاہیے۔
مذاکرات بالکل ناکام نہیں ہوئے، یہ بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے بھی کچھ ان کو تجاویز دی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں تجاویز دی ہیں تحریری طور پہ. اس کے اوپر نیکسٹ ویک میں بھی گفتگو کا اور کنسلٹیشن کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے مظفر آباد میں مذاکرات کا عمل ختم، ڈیڈ لاک برقرار. ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آج کی ڈیڈ لائن ہے، تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے مہاجرین کی نشستیں ختم کی جائیں. رہنما ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہی مذاکرات کی کامیابی کی ضمانتیں ہیں. وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، 9 جون سے قبل دوبارہ بیٹھک ہوگی. مہاجرین نشستوں پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. جس معاملے سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. مہاجرین کو مائنس کرنے سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. دیکھیں بلاول بھٹو جا رہا ہے، میاں شہباز شریف خود ادھر جا کے جو ہے نا اعلانات کر رہے ہیں، وعد وعید کر رہے ہیں. فیڈرل منسٹر امیر مقام ادھر بیٹھا ہے، اس کی پوری پارٹی ادھر بیٹھی ہے، پورا فوج دفعہ فوج حکومت کی اور پیپل پارٹی کی بیٹھی ہے. ہمارے ساتھ یہ سلوک، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر سمیت متعدد مسافروں کی اسکردو کی فلائٹ مس ہو گئی. لیگی رہنما سعد رفیق کہتے ہیں آج انتخابی مہم کے سلسلے میں اسکردو جانا تھا، بروقت اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا تو دیکھا راولپنڈی پولیس نے ٹریفک روکا ہوا ہے. مجھ سمیت 13 مسافروں کی فلائٹ مس ہوئی، سینکڑوں مسافر، خواتین، بچے اور بزرگ رل گئے. اسد کیسر نے کہا تمام سیاسی جماعتیں گلگت میں انتخابی مہم چلا رہی ہیں لیکن پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. مجھے اسکردو جانے سے روک دیا گیا، کیا ہم پاکستانی نہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا سپریم اپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا. جی بی میں انتخابی ماحول سے متعلق تشویشناک اطلاع موصول ہو رہی ہیں. ایک سیاسی جماعت کی انتخابی سرگرمیوں، جلوسوں پر غیر ضروری پابندیوں کی اطلاعات ہیں. سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاریوں اور سیاسی سرگرمیوں میں رکاوٹ پر شدید تشویش ہے. ایسی صورتحال انتخابی عمل کی شفافیت اور ساکھ کو متاثر کر سکتی ہے. آئین ہر جماعت اور شہری کو آزاد، منصفانہ، غیر جانبدار انتخابات میں شرکت کا حق دیتا ہے. عدالت سے آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات دینے کی استدعا. کراچی میں ابوالحسن اصفہانی روڈ پر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کے باعث سڑک پر گاڑیوں کی قطاریں، اطراف کی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر. آئی ایم ایف نے الیکٹرک گاڑیوں اور سولر پینل کو اشرافیہ کی ضرورت قرار دے دیا. ذرائع کے مطابق بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 1 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان ہے. ہائیبرڈ گاڑیوں پر بھی ٹیکس 1 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان ہے. ہائیبرڈ گاڑیوں پر 8% کا رعایتی سیلز ٹیکس ختم کر کے 18% پر لایا جا سکتا ہے. سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان ہے. کھیل کے میدان سے اچھی خبر، پاکستان نے پہلے ون ڈے میں آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے پچھاڑ دیا. ہزاروں ون ڈے بن گیا یادگار. پنڈی میں کینگروز بنے شاہینوں کا شکار. پاکستان نے 201 رنز کا ہدف بآسانی 43ویں اوور میں حاصل کیا. بابر اعظم نے 69 وکٹ، کیپر بلے باز غازی غوری نے 65 رنز کی اننگز کھیلی. سائز زدہ فرحان 28 اور ماں صداقت 8 رنز بنا سکے. کینگروز پہلے کھیل کر 45ویں اوور میں 200 پر ڈھیر ہو گئے. میتھیو رینشا کے 61 اور میتھیو شاٹ کے 55 رنز رائیگاں گئے. عرفات منہاس ڈیبیو پر 5 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بالر بن گئے. عرفات نے 10 اوور میں 32 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا. ابرار احمد کی 2، شاہین، سلمان آغا اور حارث رؤف کی 1-1 وکٹ. عرفات منہاس نے چھکا لگا کر میچ فنش کیا. 3 میچ کی سیریز کا دوسرا ون ڈے منگل کو لاہور میں کھیلا جائے گا.
کچھ خاص کرنا چاہتے تھے، کر کے بھی دکھایا۔ عرفات منہاس نے پہلے ہی میچ میں 42 سال پرانا ریکارڈ ٹھکانے لگایا۔ نوجوان آل راؤنڈر نے راولپنڈی میں تاریخ رقم کر دی۔ آسٹریلوی بیٹنگ لائن تہس نہس کر کے ڈیبیو پر 5 وکٹیں اڑانے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ذاکر خان نے 1984 میں ڈیبیو پر نیوزی لینڈ کی 4 وکٹیں اڑائی تھیں۔ عرفات نے آسٹریلوی کپتان انگلس لیبوشن، کیمرون گرین اور میتھیو شارٹ کی بڑی وکٹیں حاصل کی۔ کراچی میں کتے کے کاٹنے سے 14 سال کا لڑکا جاں بحق۔ کتے کے کاٹنے سے ریبیز کے شکار ہونے والا 14 سالہ علی فہد کا 26 مئی کو انتقال ہوا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے بچے کو عباسی شہید اسپتال سے اینٹی ریبیز ویکسین لگوائی تھی۔ کتوں کے کاٹنے کے ہولناک اعداد و شمار سوال اٹھا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق رواں سال شہر میں کتے کے کاٹے کے 20,000 واقعات رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ برس سندھ میں 18 ہلاکتیں ہوئیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بادل کھل کر برسے، یالہ باری بھی ہوئی۔ لاہور میں سب سے زیادہ 48 ملی میٹر بارش نشتر ٹاؤن میں ہوئی۔ نارووال اور قصور میں بھی بادل برس پڑے۔ گجرات اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بعض مقامات پر یالہ باری۔ چنیوٹ اور گرد و نواح میں آندھی اور گرد آلود ہوائیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے میرپور میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کوٹلی میں بھی رم جھم سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔